فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہتے ہیں کہ بد دعا کی اسی وقت اس کا ایمان بھی سلب ہو گیا، بابے اور دی ساری جڑی عبادات سن وہ بھی ضائع ہو گئی اور اس کی زبان باہر لٹک آئی۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ ایسے ہو گیا جیسے کہ کتا ہوتا ہے۔ اب آپ نوٹ کر لیں کہ یہ خواہشات کی پیروی کرنا یہ کتنا نقصان دہ ہے۔ یہ جو گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا، یہ میری اور آپ کی عبرت کے لیے ہے، تاکہ ہم ان کو سن کر اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کہ کتے کی زبان باہر لٹکی ہی رہتی ہے، اسے بھوک ہو یا نہ ہو، اسے طلب ہے یا پیاس ہے یا نہیں ہے، بھوک ہے یا نہیں ہے۔ یہ کتے کی مثال دے کر نہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بلعم بن باورہ تھا اس کے لالچ اور حرص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کتے کی زبان کیوں لٹکی رہتی ہے جی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں میں مختلف طرح کی نا وہ عادات بنائی ہے۔ جیسے لومڑی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ چلاک ہے، شیر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہادر ہے، حالانکہ طاقت میں ہاتھی زیادہ ہے لیکن شیر کو بہادر کہا جاتا ہے۔ طاقت ہاتھی میں زیادہ ہے، جرأت شیر میں زیادہ ہے۔ اسی طرح کتے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عادت بنائی ہے کہ اس کی زبان باہر لٹکی رہتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زبان باہر لٹکے رہنا یہ اشارہ ہوتا ہے لالچ کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کی بھی زبان ایسے ہی باہر لٹک گئی کہ اس نے لالچ اور حرص میں آ کر خواہشات کے پیچھے لگ کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی۔